زاہد ایک سپاہی تھا، مقدمہ درج ہوا تھا ڈکیتی اور حبس بیجا میں رکھنے کا. حافظ زاہد نامی سب انسپیکٹر چلا رہا تھا جو اس وقت تھانہ گلشن اقبال میں ڈیوٹی کر رہا تھا. بچوں کے دودھ نہیں ہے، پیمپر نہیں ہے، دس نہیں ہے، ڈیٹ نہیں ہے. تو وہ بڑا عجیب سا تھا کہ بھی ہم پریشان تھے، بھی اتنی لیوش، اتنا پیسہ آتا ہے تو لیوش زندگی گزار رہا ہوگا. ایک کلو ملا اور اس کلو سے ایک بندہ پکڑا گیا. پھر یہ ٹوٹل 6 بندوں کا گینگ تھا. یہ لا گریجویٹ ہے، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی جب وہ کرمنل ایکٹیویٹی میں آئے گا تو ہی مسٹ فیس ٹرائل. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر جب محافظ یا اغوا کار بن جائیں تو پھر عام شہری انصاف کے لیے کہاں جائے گا؟ میرے خیال میں آپ کا شکریہ. پہلے تو میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی گنجائش ہم نے چھوڑی نہیں ہے. اگر محافظ تھا وہ کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہو، قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے. اس میں عمار نامی بزنس مین ہے، ان گلبرگ میں ان کا آفس ہے. سبزہ زار سے وہ جا رہے ہیں اپنے ویگو پہ، تو اچانک ایک کلٹس گاڑی میں اپنے آپ کو پہلے ایف آئی اے والے، پھر سی آئی اے والے، او سی یو والے شو کر کے پکڑ کے اس کو لے جاتے ہیں کسی اپنی جگہ پہ، اور وہاں سے اس کو فون کروا کے 10 لاکھ روپیہ، 20 لاکھ مانگتے ہیں، 10 لاکھ وہ ارینج کر کے دیتا ہے، اور اس کو لے کے 10 لاکھ روپیہ 8 یا 10 گھنٹوں کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بات میڈیا پہ آتی ہے اور افسران اس کا نوٹس لیتے ہیں. تو یہ او سی یو کے لیے چیلنج تھا کہ او سی یو کا نام یوز کیا گیا اس میں، یہ بتا کے. اس کے بعد عمار صاحب جو اس کے کمپلیننٹ ہیں ان سے رابطہ کیا گیا. پھر آئی ٹی کی مدد سے ہم نے اس کو ٹریس کیا، جو سی سی ٹی ویز ہیں. پھر وہاں سے ہمیں ایک کلو ملا اور اس کلو سے ایک بندہ پکڑا گیا. پھر یہ ٹوٹل 6 بندوں کا گینگ تھا جس کو حافظ زاہد نامی سب انسپیکٹر چلا رہا تھا جو اس وقت تھانہ گلشن اقبال میں ڈیوٹی کر رہا تھا. گلشن اقبال میں؟ جی گلشن اقبال میں. ٹھیک ہے. تو جب وہاں سے ان کا ریکارڈ ہم نے چیک کیا تو وہ وہاں سے میڈیکل پہ روانگی کر کے اپنی کہ جی میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں جا رہا ہوں. عمار کو واردات کا نشانہ بنانے کے بعد چھٹی پہ چلا گیا. پوری پلاننگ تھی؟ جی پوری پلاننگ تھی. وہاں سے ہم اس کو واچ کرتے رہے کہ اس کا آنا جانا کدھر ہے. اس کے بعد خیر کوئی بھی کرمنل ہے وہ ایک نہ ایک دن تو پکڑا جانا ہے. جب یہ پکڑا گیا تو اس نے اس کے علاوہ بھی اس کے اوپر 1-2 مقدمات نکلے جو اس کے پہلے تھے. وہ کس نوعیت کے مقدمات؟ وہ بھی اسی نوعیت کے تھے کہ لوگوں کو پکڑ کے ان سے جبراً پیسے لیے اور پھر ان کو ریلیز کر دیا. تو اس میں بدنامی پورے ڈپارٹمنٹ کی ہوئی. بالکل ڈیفینیٹلی پولیس کی بدنامی تھی. تو اس میں افسران نے بڑا سخت ایکشن لیا. شاید آپ کے علم میں نہیں ہے، مقدمہ درج ہوا تھا ڈکیتی اور حبس بیجا میں رکھنے کا. بعد ازاں اس کو چونکہ یہ پروو ہو گیا کہ اس نے اس کو رکھ کے تو تاوان لیا، ابھی یہ اغوا برائے تاوان میں کنورٹ ہو گیا. اس کی پروسیکیوشن کی مدد سے ہم نے دہشت گردی کورٹ میں اس کا ٹرائل چل رہا ہے. انشاءاللہ سب کو سزا ہوگی اور اس میں ایویڈنس ہماری ہو رہی ہے. آپ سنیں گے 1-2 ماہ میں یہ کیس کا ڈیسیژن آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. عمار نامی جو متاثرہ شہری تھا، جو بزنس مین تھا، وہ گلبرگ کے لیے اپنے آفس کے لیے گھر سے نکلتا ہے. سبزہ روڈ پر ہی آپ نے بتایا کہ کلٹس گاڑی رکتی ہے اور اس کو حبس بیجا میں رکھا جاتا ہے. اس کی گاڑی بھی قبضے میں لے لی جاتی ہے اور 8 گھنٹے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور پیسے جب منتقل ہو جاتے ہیں 10 لاکھ سے زائد کی رقم تو وہ پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسے میں ایک محافظ، ایک سب انسپیکٹر تھانہ گلشن اقبال میں جو تعینات ہے، جو شہریوں کے تحفظ کا دعوے دار ہے، اور افسران بالا کی طرف سے بڑی ذمہ داری اس سب انسپیکٹر پر عائد ہوتی ہے کہ جو تھانے میں آنے والے شہری ہیں ان کو تحفظ دیا جائے. لیکن یہ کب سے گینگ بنا کر اس طرح کی وارداتیں کر رہا تھا؟ لوگوں کو حبس بیجا میں رکھنا، ڈرانا دھمکانا، انکاؤنٹر کر دوں گا، پیسے دو نہیں تو میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. یہ کب سے نیٹ ورک چلا رہا تھا؟ نیٹ ورک میں اور کون کون تھے؟ جی یہ اس میں ایک اس کا ساتھی ہے، کانسٹیبل ہے طارق، وہ بھی ساتھ جیل میں ہے. اس کا رینک کیا تھا؟
وہ کانسٹیبل سپاہی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پرائیویٹ لوگ ہیں، اس میں ایک گراری نام کا بندہ ہے اور 2-3 اور ہیں جنہوں نے جو کوئی ایک مورر بنا ہوا تھا، ایک ہیڈ کانسٹیبل بنا ہوا تھا، ایک FIA کا افسر بنا ہوا تھا. اچھا، تو یہ سارے پکڑے گئے ہیں. تو یہ بڑی فلمی انداز میں واردات کی. جی میں میری عرض سن لیں. تو تقریباً یہ اس کا تیسری اٹیمپٹ ہے اور 3 ہی FIRs ہوئی ہیں اس پہ. ایک ہی جگہ پہ نہیں، ایک اس کی اچھرے میں چل رہی ہے، اچھرا پولیس اسٹیشن میں. دوسری اس کی پتوکی کی تھی، اس میں اس نے پیسے دے کے ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیا، لیکن وہ نوٹس میں اب آئی ہے. اب یہ تیسری ہے، اس میں یہ سزا ہو جائے گا. شاید ایک آپ کے نالج کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لا گریجویٹ ہے. اچھا، حافظ قرآن ہے اور ماسٹر ہے اس میں پولیٹیکل سائنس میں. اس نے MPhil کیا ہوا ہے. اتنا پڑھا لکھا جی اور اتنا، حافظ قرآن. جی یہ حافظ قرآن. تو اب وہ اس کے مائنڈ میں کیا تھا، کیوں یہ اس نے کیا، اس سے پوچھا ہم نے تو اس کے وہ لاجواب ہو گیا. وہی اس نے کہا جی میں بس مجھ پہ میرا نفس حاوی ہو گیا اور میں لالچ میں آ گیا. تو ابھی بھگتے گا جو اس نے کیا. یہ جو پولیس گینگ ہے یہ تو اب بے نقاب ہو گیا، اغوا کار کی صورت میں سامنے آیا ہے. جی تو اس نے آپ نے بتایا کہ اس پہ 3 مقدمات درج ہیں. تو پہلے 2 مقدمات میں ایک میں تو پیچ اپ ہو گیا، ایک مقدمہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں اچھرا میں چل رہا ہے، تو وہاں پر تو بچ گیا. لیکن جب آپ کے پاس آیا ہے جی تو یہ پھر جیل ہی گیا ہے. جی نہیں، اس کے وہ جو اچھرے والا مقدمہ ہے وہ بھی آفٹر جب اس کی واردات کے بعد تھرو کورٹ FIR ہوئی تھی، وہ بھی زیر سماعت ہے. وہ ابھی ختم نہیں ہوا. جو پتوکی والا تھا وہ اس نے مینیج کر لیا، افسران کے نوٹس میں آنے ہی نہیں دیا، اس سے پہلے اس کو مینیج کر لیا. لیکن ہم نے وہ یہ تینوں مقدمے، یہ والا اور پچھلے، وہ پریویس اس کے ریکارڈ میں اس کو ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے یعنی ابھی پریویس ریکارڈ میں یہ آگے ہیں کہ اس طرح پہلا نامعلوم تھا، دوسرا بھی نامزد ہے اچھرے والا، تیسرا جو ہے یہ بھی نامزد. تو تینوں میں سر جی 10-10 لاکھ روپے اس نے ہتھیائے ہیں. نہیں ایسے ان میں ایسے نہیں ہے. ان میں بھی جو پہلا ہے اچھرے والا، اس میں بھی اس نے کوئی بندہ اٹھایا ہے اور اس پہ کوئی پیسے لے کے ڈرا دھمکا کے کہ بھائی میں CIA والا ہوں اور OCU سے ہوں، FIA سے ہوں. یہ معاملات کو پہلی دفعہ نہیں ہوئے لاہور میں یا پاکستان میں یا پنجاب میں، یہ ہوتے رہتے ہیں اور جو ہوتے ہیں پکڑے بھی جاتے ہیں. کئی ایسے پریسیڈنٹس ہیں کہ جن میں بندے سزا ہوئے ہیں، انہوں نے حرکتیں کی ہیں. حافظ زاہد چونکہ ایک سب انسپیکٹر ہے اور ایک بڑا رینک ہوتا ہے اور پیسے بھی، تنخواہیں بھی اس کی ٹھیک ہوتی ہیں، پھر اسے کیا ضرورت آن پڑی؟ کیا غربت اس قدر زیادہ تھی کہ وہ شارٹ کٹ راستے ڈھونڈ رہا تھا؟ کیا وہ نشہ بھی کرتا تھا؟ جب اس کو آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا تو آسانی سے اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی یا مزید کوئی اور بھی انکشافات سامنے آئے؟ اصل میں غربت اس کی مین وجہ نہیں ہے، فرسٹریشن ہے. اور جب بندہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے کسی بھی چیز پہ، لیٹ سے جیسے کوئی نشہ آور چیز لے رہا ہے وہ، تو پھر آبویسلی اس کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں. پھر یہ راتوں رات جو چھلانگ لگا کے کسی جگہ پہنچنے کا جو جنون ہے، اس کی وجہ سے بھی انسان برائیوں میں پھنس جاتا ہے. اس کی مثال ہی یہ کرمنل ہے جو اتنی زبردست ٹریننگ کے بعد اور اتنی اچھی تعلیم کے بعد، حافظ قرآن ہونے کے باوجود اس کا مائنڈ پھر گیا اور وہ اس طرف آ گیا.